گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو اسٹوڈینٹس. آپ نے پچھلا لیسن فارسی کی دوسری میں پڑھا سیر دریا کے سلسلے میں. آج کا لیسن ہے انتخاب از گلستان، یعنی گلستان نام کی کتاب ہے. گلستان سے چند چیزیں چنی ہوئی. انتخاب از گلستان یعنی گلستان سے چنا ہوا. تو باب اول، اس میں جو باب اول ذکر کیا گیا ہے در سیرت پادشاہاں، یعنی بادشاہوں کے سیرت کے بیان کے سلسلے میں یہ باب ہے. تو یہ فارسی کی دوسری ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکایت نمبر 1. اس میں شارٹ اسٹوریز دی ہوں گی، جس میں مصرعے بھی ہوں گے، قطع بھی ہوگا، یعنی چند اشعار بھی ہوں گے، اور اشعار کے ذریعے سے باتوں کو اور پختگی سے سمجھانے کی کوشش ہوگی. اگر آپ صرف اس کا ترجمہ دیکھیں، غور کریں، تو آپ کو مزہ بھی آئے گا کیونکہ کہانی ہے، اور کہانی کو سننے بھی مزہ آئے گا. اور جو لاسٹ میں مورل ویلیوز آپ کو ملیں گی، یعنی نصیحت کی باتیں ملیں گی، اس کو آپ اپنی زندگی میں اگر ڈھال لیں تو آپ کی زندگی کو جینے کا سلیقہ آپ کو مل جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ترجمہ بھی سنیں اور ساتھ میں ان شارٹ اسٹوریز سے جو آپ کو نصیحت مل رہی ہے اس سے سیکھ لیں، اور اس نصیحت کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. حکایت نمبر 1. ملک زادہ را شنیدم کوتاہ قد و حقیر بود و دیگر برادرانش بلند و بالا و خوبرو. ایک بادشاہ کے لڑکے کے متعلق ملک زادہ را شنیدم، شنیدم میں میم جو ہے واحد متکلم کے لیے ہے. ایک بادشاہ کے لڑکے کے متعلق میں نے سنا کوتاہ قد و حقیر بود، جو چھوٹا قد اور بدصورت تھا. برادرانش بلند و بالا و خوب رو، اور اس کے دوسرے بھائی بلند قد اور خوبصورت تھے. بار ملک بکراہت و استحقار دروے نظر کرد. ایک مرتبہ بادشاہ کراہت اور ذلت سے بادشاہ نے اس کی طرف نظر کیا. پسر بفراست و استفسار دریافت و گفت. لڑکا سمجھداری اور دانائی سے سمجھ گیا اور کہا، و گفت اور کہا، اے پدر کوتاہ قد خرد مند بعض نادان بلند. اے ابو جان، چھوٹا بہ جہاں ہے، بہ یعنی بہتر، کوتاہ خرد مند بہ از نادان بلند. اے ابو جان، چھوٹا قد والا عقل مند بہتر ہے از نادان بلند، بے وقوف لمبوں سے، یعنی بلند بے وقوف سے چھوٹا قد والا عقل مند بہتر ہے. ہر چے بقامت کوہتر، بقیمت بہتر. کہتا ہے کیا ایسا نہیں ہے جو قد میں چھوٹا ہو قیمت میں بڑا ہو. چنانچہ طور اگرچہ خورد ترین کوہائے زمین است، لیکن نزد خدا مرتبہ اش بزرگتر است. طور پہاڑ، کوہ طور اگرچہ زمین کا سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن نزد خدا اللہ کے نزدیک مرتبہ اش، اس کا مرتبہ بزرگ تر است، بہت بڑا ہے. پھر یہاں ایک قطع اتنا ہونے کے بعد، یعنی بادشاہ جو تھا، بادشاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حقیر نظر سے دیکھا، حقارت کی نظر سے دیکھا. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے کوتاہ سمجھ رہے ہیں اور بیوقوف سمجھ رہے ہیں. حالانکہ چھوٹے قد والا، اگرچہ میں چھوٹے قد کا ہوں، لیکن آپ کوہ پہاڑ کو دیکھیں، چھوٹے میں اگرچہ اس کا قد چھوٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. تو میں چھوٹا اگرچہ ہوں لیکن عقل مند ہوں، تو میں ان لمبے بے وقوفوں سے بہتر ہوں. اشارتاً اور کنایتاً اس نے یہ بات کہہ دی. پھر یہ شعر سامنے پیش کیا. شنیدی کہ لاغر دانا، وہ تو
وہ تو نے سنا جو کمزور عقل مند نے کہا، گفت روزے بابلہ فربہ، اسپ تازی اگر ضعیف بود، ہم چنا از طویلہ خربہ۔ وہ تو نے سنا جو کمزور عقل مند نے کہا ایک مرتبہ ایک موٹے بیوقوف سے، گفت روزے بابلہ فربہ، ایک موٹے بیوقوف سے کہا، اسپ تازی اگر ضعیف بود، گھوڑا اگر کمزور ہو، ہم چنا از طویلہ خربہ، کمزور ہو ایسے طویلے بھر، یعنی طویلہ بھر یعنی استبل جس کو بولتے ہیں، جس میں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، جو طویلے بھر گدھوں سے بہتر ہیں، یعنی ایک استبل پورا گدھوں سے بھرا ہو اور صرف ایک عربی گھوڑا ہو تو وہ عربی گھوڑا ان تمام گدھوں سے بہتر ہے۔ اس شعر کے ذریعے سے اس نے بہت سی باتیں ایسی بیان کر دیں جو ابھی پنہا تھیں۔ آگے دیکھتے ہیں، پدر بخندید، باپ ہنسا و ارکان دولت بپسندیدند۔ باپ کو ہنسی آئی، باپ ہنسے، سلطنت کے اراکین نے بھی اس چیز کو پسند کیا۔ برادراں بجاں برنجیدند، اور بھائی لوگ دل سے رنجیدہ ہوئے۔ پھر ایک شعر، تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک مرد بات نہیں کہے گا، تا مرد سخن، جب تک مرد سخن نگفتہ باشد، جب تک مرد بات نہیں کہے گا، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں اپنے عیب کو ظاہر کرنے کے لیے، اگر آپ کے اندر عیب ہے تو آپ کا عیب تب تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک آپ زبان نہ چلائیں، جب تک آپ بولیں نہ۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کا عیب نظر نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے ہنر چھپا ہوا رہے گا جب تک آپ کچھ بات کہیں گے نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گونگا شخص ہے تو جب تک وہ نہیں بولے گا تب تک کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر عیب ہے کہ وہ گونگا ہے؟ جب بولے گا تب اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کے اندر اگر ہنر ہے تو وہ اپنے ہنر کو اپنی زبان کے ذریعے سے پیش کر سکتا ہے، جب تک بولے گا نہیں تب تک اس کا ہنر ظاہر نہیں ہوگا۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جب تک مرد بات نہیں کہے گا اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ ہر بیشاں گما مبر کے خالص، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جنگل میں گمان مت لے، ہر بیشہ گمان مبر کے خالص، یہ گمان مت لے مبر کے خالص جا کے خالی ہے، یعنی ہر جنگل میں گمان مت لے جا کہ خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ہو سکتا ہے کہ چیتا سویا ہوا ہو۔ یعنی آپ جنگل میں پہنچے تو آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ سناٹا ہے تو یہاں جانور موجود نہیں ہے؟ کیا پتہ کوئی جانور، خونخوار جانور، چیتے جیسا جانور یا شیر جیسا جانور کہیں سو رہا ہو، تو وہاں الرٹ رہنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ میرے اندر کیا ہے، مجھے حقیر سمجھنے سے پہلے میرے ہنر کو دیکھ لیجئے، صرف ایپ پر نظر نہ کریے۔ آگے بڑھتے ہیں، شنیدم کہ ملک را درآں مدت دشمن صوب روئے نمود۔ میں نے سنا کہ بادشاہ کو اس زمانے میں ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا۔ چوں لشکر از ہر دو طرف روئے ہم آوردند، جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے آئے، وقصد مبارزت آگے کہاں ہے، مبارزت کردند، اور سب نے لڑائی کا ارادہ کیا، دونوں لشکروں نے لڑائی کا ارادہ کیا۔ تو اول کسی کے اسب در میدان جہانید، تو پہلا شخص جس نے گھوڑا میدان میں ڈالا، آ پسر بود، وہ وہی لڑکا تھا، یعنی جو پست قد والا جس کو بادشاہ حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ پہلا لڑکا تھا جو اپنے گھوڑے کو میدان میں ڈالا، جس نے گھوڑے کو میدان میں پیش کیا، گھوڑا لے کر حاضر ہوا، یعنی بے خوف نڈر ہو کر وہاں پہنچا جنگ کے لیے۔ می گفت، اور بولا، کیا بولا؟ آن من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو دیکھے میری پیٹھ۔ ای منم
کان درمیاں خاک و خون بینی سرے، میں تو وہ ہوں کہ خون اور مٹی کے درمیان تو دیکھے ایک سر، کاں کے جنگ آرد بخون خواش باز می کند، روز میداں واں کے بگریزد بخون لشکرے۔ ہر شخص جو جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، بخون خواش بازی می کند، وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے۔ میدان جنگ کے دن، روز میدان جنگ کے دن، واں کے بگریزد بخون لشکرے، جو بھاگتا ہے ایک لشکر کا خون کرتا ہے۔ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی کہ جب میدان جنگ میں جنگ قائم ہو گئی، جنگ کے لیے دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، تو بھاگنے والا ایک لشکر کا قتل کرتا ہے، اور وہاں جمع رہنے والا خاک اور خون کے درمیان، یعنی وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے۔ کب موت آ جائے اسے کچھ پتہ نہیں، لیکن بے باکی اور بے خوف ہو کر وہ لڑائی میں شامل رہتا ہے۔ یہ شعر کہنے کے بعد این بگفت و بر سپاہ دشمن زود تنے، چند از مردان کاری بینداخت، یہ کہا اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا، چند تجربہ کاروں کو مار ڈالا۔ چوں پیش پدر باز آمد زمین خدمت ببوسید و گفت، جب باپ کے سامنے آیا خدمت کی زمین کو بوسہ دیا اور بولا، اے کہ شخص منت حقیر نمود تا درشتی ہنر نہ پنداری، اسپِ لاغر میان بکار آید روز میدان نہ گاؤ پرداری، اے وہ شخص تجھے میں حقیر دکھائی دیا، ہرگز موٹاپن ہنر نہ سمجھے، تو پتلی کمر والا گھوڑا کام آتا ہے لڑائی کے دن، نہ کہ پالی ہوئی گائے۔ آوردہ اند کہ سپاہ دشمن بے قیاس بود، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ دشمن کی فوج زیادہ اور یہ لوگ تھوڑے۔ آوردہ اند کہ سپاہ دشمن بے قیاس بود، یہ پتہ چلا، بیان کیا لوگوں نے کہ دشمن کی فوج زیادہ اور یہ لوگ تھوڑے ہو گئے، ہے نا۔ پسر نعرہ بزد، ایک جماعت آہنگ گریز کردن، ایک جماعت نے بھاگنے کا ارادہ کیا، پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ پسر نعرہ بزد، لڑکے نے نعرہ مارا، نعرہ بلند کیا، اے مرداں بکوشید تا جامہ زناں نہ پوشید، اے بہادروں کوشش کرو ہرگز عورتوں کا لباس نہ پہنو۔ سواراں را بگفتن او تہور زیادہ گشت و بیک بار حملہ بردند، اس کی اس بات سے سواروں کی ہمت بڑھ گئی اور یکبارگی حملہ کر دیا۔ شنیدم کہ ہمدراں روز بر دشمن ظفر یافتند، میں نے سنا ہے کہ اسی روز انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ ملک سر و چشمش ببوسید، بادشاہ نے اس کے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا، و درکنار گرفت اور بغلگیر ہوا، و بہر روزش نظر بیش کرد، اور روزانہ اس پر نظر عنایت زیادہ کرتا رہا، تا ولی عہد خواش کردانید، یہاں تک کہ اپنا ولی عہد بنا لیا۔ برادرانش حسد بردند، اب ظاہر سی بات بھئی کہ جب ولی عہد بن گیا تو دوسرے بھائیوں کو حسد ہوگی۔ برادرانش حسد بردند، اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے۔ و زہر در طعامش کردند، اور زہر اس کے کھانے میں ملا دیا۔ خواہر از غرفہ بدید، اب جب زہر ملایا تو اس کی بہن جو ہے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ خواہر از غرفہ بدید، اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا۔ و دریچہ برہم زد، اور کھڑکی بجا دی۔ پسر بفراست، اب یہ لڑکا اتنا چالاک تھا کہ لڑکا اپنی ذہانت سے سمجھ گیا، بفراست دریافت، و دست از طعام باز کشید، اور ہاتھ کو کھانے سے کھینچ لیا۔ و گفت، اور کہا، محال است کہ ہنر مندہ بمیرند، محال ہے، ناممکن بات ہے کہ ہنرمند مر جائیں، و بے ہنرا جائے عیشہ گیرند، اور بے ہنر ان کی جگہ سنبھال لیں۔ پھر یہ شعر کہا، کس نیاید
بزیر سایہ بوم ورہما از جہاں شود معدوم۔ الو کے سائے میں کوئی بھی نہیں آئے گا اگرچہ ہما دنیا سے ناپید ہو جائے۔ یعنی ہما پرندہ جو کہ خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، اگر وہ پوری دنیا سے بھی ختم ہو جائے لیکن اس کے باوجود کوئی بھی شخص الو کے سائے میں آنا پسند نہیں کرے گا، بے وقوفوں کے سائے میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ اشارتاً بھائیوں کی طرف اس نے اشارہ کر دیا۔ پدر را از این حال آگہی داند برادرانش را بخواند۔ لوگوں نے باپ کو اس حال سے آگاہ کیا، اس کے بھائیوں کو بلایا اور و گوشمالی بواجبی داد اور مناسب سزا سنا دی۔ گوشمالی کان کھینچنا، تو جو بھی مناسب سزا تھی وہ سزا سنا دی۔ بس ہر یکے را از اطراف بلاد حصہ معین کر، پھر ملک کے اطراف میں سے، یعنی بادشاہ نے ملک کے اطراف میں سے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا۔ تا فتنہ بنشست، تاکہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہوا، و نزاع برخاست اور جھگڑا جاتا رہا کہ گفتہ اند، کیونکہ لوگوں نے کہا ہے 10 درویش در گلی میں نہ خسپند بخسپند و 2 بادشاہ در عقلی میں نہ گنجند، کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سو جاتے ہیں اور 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ نیم نانے گر خورد مرد خدا بزل درویشاں کند نیم دیگر۔ ایک اللہ والا اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو دوسری آدھی فقیروں پر خرچ کر دیتا ہے۔ 7 اقلیم از بگیرت بادشاہ ہم چنا در بندے اقلیم دیگر۔ اور اسی کے اپوزٹ میں دیکھا جائے کہ اگر بادشاہ 7 ملکوں پر بھی قبضہ کر لے، ہم چنا، تو اسی طرح در بندے اقلیم دیگر دوسرے ملک کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ پوری اسٹوری تھی جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کسی کے اندر کیا ہنر ہے، کیا عیب ہے، تب تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک وہ عمل کے میدان میں نہ آئے۔ جب وہ عمل کے میدان میں آئے گا، اپنی خاموشی کو توڑے گا، جب تک وہ کچھ بات نہیں کہے گا، اس کے عیب اور ہنر چھپے رہیں گے۔ اور اس میں ایک شعر کے ذریعے سے بھی اس طرف اشارہ کیا گیا تھا، تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ تو اس طریقے سے ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ جن بچوں کو اچھا سمجھ رہا تھا، خوبصورت سمجھ رہا تھا، بہادر سمجھ رہا تھا، جنگ کے میدان میں کوئی بھی سامنے نہیں آئے۔ جس کو حقیر سمجھ رہا تھا وہی لڑکا تھا جو جنگ کے میدان میں سامنے آیا، اور بادشاہ کی سلطنت کو برقرار رکھنے میں اس نے خاص جذبہ دکھایا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو لشکر کی ایک جماعت پہلے ہی پیچھے ہو چکی تھی، لیکن اس نے سب کا حوصلہ بنایا اور سب کو مجبور کیا، حوصلہ دیا، جذبہ دیا کہ تم آگے بڑھو، تم ہی فتح یاب ہوگے۔ تو جب اس جذبے کے ساتھ سب آگے بڑھے تو سب کو فتح نصیب ہوئی اللہ کی جانب سے، کیونکہ فتح دینے والا اللہ ہے۔ تو اتنی بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ آدھی روٹی اگر اللہ کا بندہ آدھی روٹی کھاتا ہے تو وہ اس آدھی روٹی میں سے دوسرے لوگوں کا بھی حصہ لگا دیتا ہے۔ اور ایک بادشاہ ہوتا ہے جو 7 ملکوں کو بھی فتح کر لے، پھر بھی اگلے ملک کو فتح کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو ہمیں لالچ سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ لالچ کہتے ہیں ایک بری بلا ہے، ایک ہندی کا محاورہ ہے لالچ بری بلا ہے، تو اسے بھی ہمیں ذہن نشیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی نصیحتیں آپ اس لیسن سے نکال سکتے ہیں خود سے نکالیں، اس کو سمجھیں، ترجمہ دیکھیں، لکھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشنز آئیں اور دوسری لینگویجز کی کتابیں بھی جو پڑھائی جائیں گی ساری آپ اس چینل پر آسانی سے تلاش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔